ذرا واپس کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں شان یہ ہے کہ یہ بے خوف ہے. دنیا میں کسی بات کا ڈر نہیں. یہ ڈرتے ہیں صرف اپنے پاس پر انہیں خوف ہوتا ہے تو صرف اپنے رب اس کا ڈر. اچھا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے مختصری باتیں کر کے آگے چلنا ہوتا ہے. جب بھی ولی کا ذکر آئے الحمدللہ علیہ محمد کی نظریں حقیقت سے چھپ جاتی ہیں کیونکہ ہم ہیں ہی قدر والے. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جو ہمارا مبارک مسلک ہے مذہب ہے اس کا نام ہے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت. والجماعت اہل سنت و جماعت جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشرف امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا ہے یہی نام ہے کہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت. اللہ کی رحمت سے اہل سنت و جماعت کا مطلب مہذب لوگوں کا مذہب ہے, تہذیب والوں کا ہے. وہ یوں کہہ لیں کہ اس مبارک مذہب میں کسی کی بے ادبی نہیں ہے. جس کو بھی نسبت رسول حاصل ہوتی ہے سنی اس کے سامنے اپنے کو جھکا دیا کرتا ہے. کسی کے بے ادب نہیں. الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے اور یہ وہ سعادت ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی, بل مانگے میرے رب نے اس کے کرم سے ملتی, اس کے فضل سے ملتی. جسے چاہے دے دے, جسے چاہے لائے دے دے, جسے چاہے پورا کر دے. تو ہم تو خوش نصیب ہیں اللہ کی رحمت سے کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت کی ہر ولی کی محبت میرے رب نے رکھی ہے. اہل بیت اطہار کی ذات مبارکہ ہو, صحابہ کرام خیر رضوان کی ذات مبارکہ ہو, اور یہ کرام کی مبارک شان ہو, اللہ کے نیک بندے ہوں, یا اسی طرح علماء کرام ہوں, عاشقان رسول ہوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نیک لوگ ہوں, ان کی محبت اللہ نے ہمارے سینوں میں رکھی ہے. اس سے اور کیا ہوگا؟ مطلب جیسا دنیا سے چلا جائے وہ عاشق رسول سنیوں سے مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے اس کی محبت میں. کبھی اس کے لیے پل کیا کرتے, کبھی چالیسواں کرتے, کبھی سالانہ برسی بنا کر اسے یاد کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے, سارے ثواب بھی کرتے. کیا بندے کی عادت ہے آراز کی بھی عرصوں کے لیے حقیقت ہے. اب اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں کلام کریں کہ جب بھی ولی کا تصور آتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک سے لوگ یہ بنتا ہے کہ ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اللہ کا دوست ہے تصور بنتا ہے جیسے آپ کو فلاں میرا دوست ہے, سوچتے ہو کہ یہ امام ہے ہمارا خطیب ہے, اس کی یاد اچھے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں جو آپ کو کہوں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں میرا وہ دوست ہے, آپ کی زندگی کا تصور آئے گا. قاری صاحب ہمارے امام ہیں, خطیب ہے, بیان کرتے ہیں, کھلیا نیک لوگوں والا ہے, مزدوری کرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی یاری اچھے بندوں کے ساتھ ہو گیا. یہی ہوگا ایسے بھی تصور نہیں ہے کہ بدماشوں کے پاس بیٹھتا ہوگا, دونوں گھنٹے میں جاتا ہوگا مالدہ, یہ تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھا ہوگا. یہی تصور ہے کہ یا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں گے یا نیک لوگوں میں بیٹھے نیک کتابیں دیتے ہوں گے. تو یہاں دوست کا ذکر میں نے سادہ سی مثال سمجھائی ہے. اب جب ہم اللہ کے دوست کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اور ولی کا معنی ایک ہے دوست, تمام نے لکھا ہے. اللہ کے ولی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بولے اللہ کا دوست. تو میں آپ کو سمجھا چکا سادے سے جواب میں, جب میرے دوست کے بارے میں میرا حلیہ دیکھ کر, میرا باطن تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن میرا ظاہر دیکھ کر کہ اس کی ماشاءاللہ ہمارا خطیب ہے, ہمارا مبلغ دعوت اسلامی ہے, امام ہے, بیان کرتے ہیں, نیک لوگوں والا حلیہ ہے, اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہوں گے. تو جب میں اپنے دوست کی بات کروں گا یا میرا فلاں دوست ہے تو آپ کے ذہن میں تصور کیا جائے گا کہ یہ اچھے لوگوں میں بیٹھے گا, جیسا یہ ہے کم از کم ویسا تو وہ ہوگا نا, ایسا یہ ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہوگا. جب میں ایک بندہ ہوں بھائی, ایک گناہگار سے انسان ہوں, جب میرے دوست کے بارے میں تخیل اچھا ہے کہ یہ ایسا دوست ہونا چاہیے, تو جو میرے رب کا دوست ہوگا وہ سبحان اللہ ہے, اس کے بعد بھی کوئی تصور اچھا نہیں کرتا. وہاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسا بھی ٹھیک ہے جی بس ولی ہے نا. پہلا تصور یہ ہونا چاہیے ہماری اللہ کا دوست ہے, اللہ کا مقرب بندہ. میں نہیں کہہ رہا
لیکن میرا رب فرماتا ہے میری بارگاہ کا مقام یہ ہے، مقام قرب کو میں نے ایسا بخشا ہے کہ جب وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے، بات سنیے گا توجہ کے ساتھ، کہ جب کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو گویا اللہ رب العزت ان کی محبت کا صدقہ ان کی قسم کو پورا کروا دیتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں بھائی؟ کیوں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور دوست کو انکار نہیں کرتا۔ اب دوست ہوتا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، دو تصور ہے۔ ایک اہل سنت کے ہاں تصور یہ ہوتا ہے جو بھی اللہ کا ولی ہو، کیسا نمازی ہوگا، کیسا دیندار ہوگا، کیسا شریعت کا عامل ہوگا۔ ارے ہم تو نماز شاید جماعت سے بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں، اس کی تہجد بھی نہیں قضا ہوگی تو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوگا، اس سے تو رات تہجد کیا دن کو نوافل۔ اور میں اپنی طرف سے یہ جوش کتابوں کو نہیں کہہ رہا، اور یہ کتاب نشان ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جو ہمارے الحمدللہ رب العالمین کے مقلد ہیں، ہمارے امام ہیں، اور چاروں سلاسل بھی جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، تمام سے اعلیٰ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ امام ہے۔ انہوں نے مطلب ایک فقہ دیا ہے، لیکن ان کی اپنی عبادت کا ذکر یہ ہے۔ آپ کی سوانح حیات کے اندر لکھا گیا ہے کہ امام اعظم نے 40 سال، بھائی عمریں گزر جاتی ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ سبحان اللہ، یہ تصور یہ ہے، تصور یہ گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کے اندر آپ 2 رکعت میں پورا ختم قرآن مجید مکمل فرمایا ہے۔ 100,000 سے زائد ختم قرآن آپ کی سوانح حیات میں ملتے ہیں۔ ہم رمضان میں ایک ختم نہیں کر پاتے، روزانہ ایک پارہ پڑھنا مشکل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رمضان المبارک میں 61 یعنی 61 ختم قرآن کرتے۔ کس طرح؟ ایک دن میں، ایک رات میں، یوں یہ 60 ہو گئے ایک نماز تراویح میں۔ کوئی بھائی کا نام آج تک 61 ختم قرآن نہیں کر سکا اس طرح۔ کیوں؟ انہیں خیال ہوتا تھا اللہ کے دوست ہے، اللہ نے قرب دیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی بندے مقام قرب آیا، بات سننے کی کوشش کرتے، نیند نہیں آتی، ادھر پاسا مار، ادھر مار، ادھر کروڑ مار، یوں گا۔ آخر آپ نے طرف کر وہ شیر گا میں جانے کا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیح، جھاڑو سے مراد ہے جا مسجد جا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیح، اور تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال قریب، تو سونے کی کوشش کر رہا ہے، تیری یاری رب کے ساتھ ہے، جانا جا۔ دیکھو تو یہاں کے اچھا ایک تصور یہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ جب اللہ کے ولی کا ذکر ہوگا تصور یہ ذہن کے اندر امیج آئے گا، اسکیچ بنے گا، ایسا نیک بندہ ہوگا یار۔ اور اسی بندے کے لیے میرے سوال میں حدیث سے بات ہے، یہ بھی سنیے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ جملہ غور سے سنیے اور اپنے سینے میں لکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے کون یاد ہے؟ کون یاد ہے؟ خدا یاد آ جائے۔ اور بندہ یہ ہے یا اللہ کا دوست ہے، ایک سے کہتے ہیں۔ اچھا دوسرا تصور کیا بننا جاتا ہے؟ ایک اور طور پر میں نے نام لے لیا، لیکن آپ کو شریعت سمجھانی ہے، میرے من کو تقاضا ہے کیا ہے، مجبوری ہماری حالات کے پیش نظر۔ دوسرا تصور کیا ہے؟ بڑی بڑی لٹا رکھیاں، بڑے 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 پہنے، ہاتھ میں بڑے جیسے ہوتا ہے، داڑھی ہو نہ ہو، علم ہو نہ ہو، یہ بڑے پہنچے ہوئے، میں کتنا پہنچے؟ اللہ کا بڑے پہنچے ہوئے۔ بھائی اس کو دیکھ کر کیا تصور بنے گا؟ اصل میں یہ بول رہے ہو کیا ایسے بندے کو دیکھ کر تصور بنے گا؟ یہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ بھائی جسے اللہ کے دوست، جسے اللہ دوست بنائے، میں نے آپ کو کہا کہ میرا دوست آپ کا تصور بنے گا بڑا نیک بندہ ہوگا۔ قاری صاحب بظاہر میں کہ دوست بھی نیک ہوگا، یار اللہ تو خالق و مالک ہے، اس کے دوست کے بارے میں یہ تصور ہی چاہے لانا ہے کہ وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں، وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، وہ شیطان تک تو پہنچا ہو سکتا ہے، رحمان تک نہیں پہنچ پاتا۔ رحمان تک وہی پہنچے گا جو رحمان کے بتائے ہوئے طریقے میں چلے گا۔ بولو سبحان اللہ۔
ولی اب ان دونوں باتوں سے رزلٹ کرے گا، ولی وہ ہوگا اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شریعت کا عامل ہوگا. کس کا عامل ہوگا؟ ہاں جی، وہ نہیں جی چھوڑو سن بھی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے. اب عامل یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کی شریعت ادا نہیں یاد رکھیے. اور یہ کام کی طرح جاتا ہے جیسے پیدائشی ولی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں مادر ولی. ایک وہبی ولی ہوتا ہے. آپ الف نکال دیں، الف ولی وہ آپ آئے وہبی، کوئی چیز ہبا کرتا ہے، کچھ چیز عطا کرتا ہے اور یہ کسی کی نظر سے ملتا ہے. جیسے مشہور ہے نا حضور کو سے پاک دیے چور کو پکڑ کے کتب بنا لیا، حضرت باقی بلا علیہ رحمت کی بارگاہ میں نام کا آیا گڑی بنا دی. یوں کسی کی نظر ولایت پڑ جاتا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے کی نظر کا صدقہ اس گندے کو بھی مقام ولایت دے کر اچھا کر دیتا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے مجذوب کا. تیسرا درجہ کس کا ہے؟ مجذوب. پہلے دونوں بندوں میں شریعت لگتی ہے. توجہ کیجیے آپ میرا بائیں اختتام کی طرف. پہلے دونوں قسم کے لوگوں پر اور یہاں پہ شریعت لگتی ہے. یعنی اگر کوئی مادر زاد ولی بھی ہے، مادر زاد ولی سے مراد کیا ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو. جیسے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشتیوں کے پیشوا ہیں، یہ چشتیوں کے پیشوا ہیں. یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے دادا بھی ہیں اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد ہیں. جی ہاں، یعنی حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد کا نام خواجہ حضور غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری، ان کے پیر مرشد کا نام خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی جب رسم بسم اللہ ہوئی نا، بچے کو بٹھا کے جیسے بسم اللہ کی رسم کسی سے کراتے ہیں، بچے نیک بندے سے بسم اللہ پڑھواتے ہیں. آپ نے 18 پارے ایک ہی نشست میں، عمر 4 سال، پہلی بار بسم اللہ پڑھا رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک ہی نشست کے اندر 18 پارے زبانی سنا دیے. پتہ چلا یہ پیدائشی ولی ہے. اور جیسے حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب دین سیکھنے کے لیے نکلے، آپ فرماتے ہیں غیر سے آواز آتی تھی، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے. اور یہ بھی پیدائشی ولی ہے لیکن یہ بھی شریعت کے پابند ہے. ان سے شریعت کا قلم نہیں اٹھا. اور دوسری جو کسی کی نظر سے ولایت مل جائے، ان پر بھی شریعت لاگو ہے. نظر تو مل گئی، ملی تو ولایت بھی ملی، لیکن اس کے بعد یہ شریعت کے پابند ہوں گے تبھی یہ ولی رہیں گے. اور تیسری قسم جو میں نے آج کی نا مجذوب، مجذوب کا مطلب کہ جذب کی کیفیت رکھنے والا، اپنی عقل کھو دینے والا، اس پر شریعت نہیں لگتی. اور بزرگوں نے امام اہل سنت اور انہوں نے یہ کمزور ترین بندہ ہے. اب یہ شاید ہر ایک سمجھ میں بات نہ آئے، یہ تو کمزور بندہ ہے، ایک ہی جام پی کے بے ہوش ہو گیا. جو جام پیے رہتے ہیں وہ یوں کہیں کہ کمزور بندہ ہے جو اللہ کی محبت کو برداشت نہیں کر سکا اور اپنی عقل کھو بیٹھا ہے. اللہ کا ولی لیکن ان کی شان کا ہے جن کے ایک ہاتھ میں شریعت بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں طریقت بھی ہے اور لوگوں کی ہدایت ہے. جیسے میرے پیر مرشد امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کروڑوں لوگوں کی آپ اصلاح کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جیسے میں نے پچھلے دنوں بیان کیا تو شریعت ضروری ہے. جو ابھی آئے نا ان کو بیان کرتا میرا موضوع ولایت، کیونکہ سفر مظفر کے دنوں میں کثیر اور ایک رام کے اس مبارک ہوتے ہیں. ہم ہر ایک کو ولی ولی بھائی شریعت کا عامل ہوگا تب ولی بنے گا. شریعت کو چھوڑ کے کوئی ولی ہو سکتا نہیں. موضوع یہ ہے کہ ولی کو ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست پلید ہوگا، اللہ کا دوست ناپاک ہوگا، اللہ کا دوست شرابی ہوگا، اللہ کا دوست جواری ہوگا، اللہ کا دوست بھانگ اور چرس پینے والا ہوگا، اللہ کا دوست دینا والی ہوگا. اور شریعت کو چھوڑنے بڑی بڑی لٹیں رکھ کر داڑھی کو کٹا کر جو ڈیوٹی کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. ارے میرے محترم اسلام بھائیو، حدیث پاک ہمارے لیے کافی ہے کہ میرا رب میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا دوست دیکھنا ہو یعنی ولی دیکھنا ہو تو جسے دیکھو اسے دیکھ کر رب کی یاد آ رہی ہے، سمجھ لو کہ اللہ کا ولی ہے. یہ مقام ہے. اور کیوں؟ حضرت باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں لوگوں نے حضور فلاں مقام پہ اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑے لوگ دعائیں کراتے ہیں. چلو اس ملاقات کو چلتے ہیں. آپ گھر سے نکلے نا، جب اس علاقے میں پہنچے تو ادھر سے وہ جس کی ولایت کے چرچے تھے وہ نکل رہا تھا، ادھر سے یہ جا رہے ادھر سے وہ نکل رہا. اب تو اب اس نے
باجدین بستامی علیہ رحمت کے سامنے قبلے کی طرف تھوکا. قبلے کی طرف کیا کیا؟ تھوک سکتی نا. تو باجدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا سفر رہنا گیا، چلو واپس چلتے ہیں. لوگوں نے اب لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگ تو ظاہر کہتے ہیں، لوگوں کو بظاہر سمجھ نہیں آئی. آپ نے چلو بھائی واپس چلتے ہیں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حضور اتنا سفر طے کر کے آئے اور پھر یہاں آ کر ملاقات کیے بغیر چلے جائیں. تم تو اس نے ولایت کے چرچے دیکھ رہے ہو، اس کی شہرت دیکھ رہے ہو. میں نے اس کی شریعت دیکھی ہے، میں نے اس کی کیا دیکھی ہے؟ شریعت کا عمل دیکھا ہے، اس کا ادب دیکھا ہے. میرے سامنے اس نے قبلے کی طرف تھوکا ہے. تو جو رب کے گھر کا ادب نہیں کر سکتا، شریعت کا کیسے ادب کرے گا؟ یہ ولی نہیں ہو سکتا. پتہ چلا ولی بننے کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے، ولایت کے لیے شریعت پہ عمل ضروری ہے. اور شریعت پہ عمل کیسے کرے گا؟ جس سے علم ہوگا، جس سے خود ناپاکی پاکی کا پتہ ہوگا. اب جسے خود نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بھائی وہ رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رب اپنی طرف ولایت کیسے دے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی بات ہے، آسان الفاظ میں کر رہا ہوں کہ رب جسے ہدایت دے گا. گندا بھی تھا، اب رب نے اسے ہدایت دی، مقام میں ولایت دیا. تو پہلے گندا تھا، مگر ولایت ملنے کے بعد اس سے شریعت پر عمل کرتے ہوئے میرا رب اسے گناہوں سے بات کروا دیتا ہے. بھائی بن کر بھی گناہ کرے نہیں. اللہ قرآن مجید کو ارشاد فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ، دو بندوں کا ذکر کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں سے اور خوب پاک صاف یعنی ستھرا رہنے والوں سے میرا رب محبت فرماتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایسے تو کچھ سے محبت فرماتا ہے بھائی جو 100 سال ہو گئے ناتے ہی بڑی بولی ہے بڑی نا. کبھی بھی ایسے بندے کو ولایت نہ پہلے دیکھیے وہ شریعت میں عمل کرتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ہمارا ایسے بابا جی نماز جناب وہ مدینے پڑھتے ہیں. بھائی نمازی روٹی اتنے کھاتے ہیں، نماز مدینے پڑھتے ہیں. جو ولی ہوگا بے نمازی نہیں ہوگا. میں ہر جمعے پہ کوشش کرتا ہوں نماز کی بات کروں. بھائی نماز مسلمانوں پر مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے. جس نے توحید و رسالت کا اقرار کیا، اللہ کو معبود مانا، اس کے محبوب کو آخری نبی مانا، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے سب سے عام ترین فریضہ اس کا نماز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرے مرشد یہ جانا تو اللہ جانا. کیوں؟ آپ تو دیتا ہے بھائی مرشد آپ نے مانا ہے نا. جب مرشد مانا ایسے کو مانا جس کو نماز کا نہیں پتا، جسے شریعت کا نہیں پتا، جسے پاکی ناپاکی کا نہیں پتا، جسے شریعت کے مسائل نہیں پتا. مرشد کون ہوتا ہے؟ دو لفظ ہوتے ہیں، آپ کو جو دیجیے. ایک ہوتا ہے مرشد، شین کے نیچے کیا ہے؟ زیر. ایک ہوتا ہے مرشد، شین کے اوپر کیا ہے؟ زبر. ہم بات نالائق نام لگاتے ہیں، سیدی مرشدی مرشدی، نہ یہ غلط ہے. مرشدی شین کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر. یہ فاعل و مفعول کی بات ہے، تھوڑا سا آسان ہے کرتا ہوں. مرشد ہوتا ہے راہ دکھانے والا. کسے کہتے ہیں؟ راہ ہدایت دینے والا. چونکہ زیر ہے نا. مرشد ہوتا ہے راہ دکھانے والا، مرشد ہوتا ہے راہ دیکھنے والا. یہ صرف پیر اس طرح نہیں ہوتا، یہ آپ نے راہ دیکھنے کے لیے اپنا مرشد بنایا ہے، راہ نما بنایا. ایسے کون سی راہ چاہیے؟ راہ چاہیے مجھے، راہ ہدایت پر استقامت چاہیے، مجھے مدینے کا راستہ چاہیے، مجھے اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ چاہیے، مجھے اللہ عز و جل کے خوف کا راستہ چاہیے، مجھے شریعت کا راستہ چاہیے، مجھے رسول کائنات کی محبت والا اور مدینے کا راستہ چاہیے. مجھے ایمان سے بتائیے راستہ وہی دسے گا جنہوں خود بتا ہوئے گا. اجنبی کو بھی پوچھو، ایک دفعہ ہم انون ایریا میں جاتے ہیں، بھائی میں تو اجنبی میں خود مسافر ہوں، آپ کو کیا بات ہم سمجھ جاتے ہیں یہ ایریا کا نہیں ہے. کسی علاقے والے سے پوچھیں گے تو اب جسے خود ہی شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اسے کہہ رہے مرشد آگے مرشد آگے. بھائی یہ مرشد نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال اپنے کمال کی بات میں ایک بندہ ہے کہتے جی شریعت ہو تو طریقت ہو. ہاں جی کیونکہ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں صوفی کا مذہب ہو تو مولوی کا ہو تو مولوی کی جان. اور بھائی شریعت ایک ہی ہے، شریعت دو نہیں ہے.
کہ فقیروں کے لیے اور کوئی شریعت ہوگی اور مولویوں کے لیے اور ہوگی اور کسی عام بندوں کے لیے اور ہوگی. شریعت ایک ہے. ہاں اس پر عمل کر کے بندہ اپنے درجات کو پا سکتا ہے. اب اس کے نصیب اپنے کے عمل کتنا کرتا ہے, کس انداز میں کرتا ہے. شریعت وہی ہے جو اللہ رب العزت عز و جل نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے, جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو قرآن نازل کر دیا ہے. حدیث مصطفیٰ ہے. شریعت یہی ہے. جو شریعت میں جتنا عمل کرے گا اللہ رب العزت عز و جل اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اللہ رب العزت جو ہمارا بیان وہ مکمل ہو گیا. آئندہ انشاءاللہ اسی سے بیان شروع کریں گے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے مرشد کامل ابو علیہ سنت مولانا ریاض قادری صاحب فرماتے ہیں جینے کی خواہش پیدا کرنا ہے پہچان. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. سچے کھوٹے کی پتہ تو ہونا بھی یہ کون ہے. تو جنید بغدادی کا کون ہے ہو جائے پھر آئندہ یاد نہیں رہے. جنید بغدادی کے بارے میں سوال ہو گئی بندہ وہ شریعت کی شریعت کوئی ضرورت نہیں, میں پہنچا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لوگ ہو رہے ہوں کہ یار تو شریعت کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں پہنچا ہوں, یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں سنو صحیح کتنے پہنچا ہے. میں جو شریعت کو چھوڑ کر رحمان تک پہنچنے کا دعویٰ کرے میں وہ پہنچا ہوا ہے, مگر رحمان تک نہیں شیطان تک